الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین، حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ادب و احترام سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، جن حضرات اولیاء اکرام اور علماء دین نے برصغیر پاک ہند میں دین اسلام کی شمع روشن کی، اپنی پوری زندگی تبلیغ اشاعت و اسلام کے لیے وقف کر دی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا، پرفتن دور میں ختم نبوت کا علم جھنڈا بلند کیا اور قادنیت کی بیج کئی کی، ان میں ایک نمایاں ترین نام فتح قادنیت قبلہ عالم حضرت پیر سید مہر علی شاہ چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ عزیزان محترم، تاجدار گوڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بروز پیر یکم رمضان مبارک 1275 14 اپریل 1859 کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید نظر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے 25ویں واسطوں سے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 36 واسطوں سے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جبکہ والدہ ماجدہ معصومہ موصوفہ بنت پیر سید بہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے 25ویں واسطوں سے حضور غوث اعظم سے ملتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت سید روشن شاہ اور ان کے بھائی سید غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ پوٹوہار کے علاقہ گولڑا میں آ کر آباد ہوئے اور اس خطے کی باطنی ولایت کے وراث قرار پائے۔ یہ علاقہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے، جو راولپنڈی کے صدر مقام سے تقریباً 20 کلومیٹر دوری پر ہے۔ حضرت گرامی قدر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ قرآن اور ابتدائی دینی دنیاوی تعلیم اپنے علاقے کی خانقاہ قادریہ کے مدرسے سے حاصل کی۔ اس کے بعد مزید دینی تعلیم کے لیے حسن ابدال پاکستان کے نواح میں موضوع بھوئی میں اپنے وقت کے نامور عالم دین مولانا محمد شفیع قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں داخلہ لیا، جہاں حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب منطق نحو و رسول کے درمیانی اسباق پڑھے۔ اس کے بعد ضلع خوشاب کی وادی سون سکسر میں واقع موضوع انگا کا سفر اختیار کیا، جہاں آپ نے مولانا حافظ سلطان محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ، سیاہ ستہ، تفسیر بداوی، فلسفہ، ریاضی سمیت علوم عقلیہ نقلیہ کی تکمیل کی۔ بعد ازاں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ ہندوستان تشریف لے گئے اور وہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی خدمت میں حاضر ہو کر حصول علم کی مزید طلبگار ہوئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا لطف اللہ علی گڑھی کی جانب سے قرآن مجید کی تفاسیر، کتب احادیث اور دیگر علوم کی اسناد بھی عطا ہوئیں، جو آج بھی تبرکات عالیہ مزار شریف میں موجود ہے۔ علی گڑھ ہندوستان میں آپ کا قیام 2.5 سال تک رہا۔ اس دوران حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ درس سے تدریس میں بھی مصروف رہے اور تشنیگان علم کی سیرابی کا سماع کرتے رہے۔ عزیزان من، قطب عالم حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مضبوط قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کے قوت حافظہ کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کا سبق کسی کے کہے بغیر زبانی یاد کر لیتے اور بغیر دیکھے ہی سنا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ناظرہ مکمل ہوا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قرآن پاک حفظ ہو چکا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استادہ کرام میں جن حضرات کے نام زیادہ نمایاں ہیں، ان میں سے چند ایک کے اسماء گرامی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، مولانا غلام محی الدین ہزاروی، مولانا محمد شفیع قریشی، مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا سلطان محمد سیالوی۔ زان برادر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے بعد واپس گولڑا شریف تشریف لائے اور
درس تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے گولڑا شریف میں علوم دینیہ کی پہلی باقاعدہ درس گاہ کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین معلم تھے۔ آپ کا انداز تدریس اور لب و لہجہ کی تاثیر کچھ ایسی تھی کہ جو بھی آپ کا درس سنتا بے اختیار غریدہ ہو جاتا تھا۔ دوران تدریس آپ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر بہترین اور مؤثر انداز سمجھاتے کہ طلبہ بڑی آسانی سے سمجھ کر یاد کر لیتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے درس و تدریس کا یہ سلسلہ حالت استغراق اور کیفیت جذب مستی آنے تک جاری رکھا۔ جب حالت استغراق میں اضافہ ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے اکتساب فیض کرنے والوں کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں کر سکے، مگر اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ رحمۃ اللہ نے بڑی محنت اور جاں فشانی سے تدریس فرمائی اور علم و فیض کے دریا بہا کر علم کی پیاس بجھائی۔ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست علم حاصل کرنے والے جن شاگردوں کے بارے میں ہم کچھ معلومات ملی اس میں اسماء گرامی یہ ہیں: جامع منقول مولانا محب النبی ہاشمی، سابق صدر مدرس جامعہ غوثیہ گولڑا شریف حضرت مولانا دوست محمد تحصیل چکوال، حضرت مولانا سید ممتاز علی شاہ ضلع پونچھ آزاد کشمیر، حضرت مولانا محمد اسماعیل سابق امام مسجد گولڑا شریف، حضرت مولانا فقیر اللہ نور ضلع ہزارہ، حضرت مولانا قاضی فیض علم تحصیل گوجرا خان، حضرت مولانا فقیر محمد فتح جنگ، حضرت مولانا احمد دین ضلع اٹک، حضرت مولانا قائم علی چشتی فاضل لاہوری۔ عزیزاً من، قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف ضلع سرگودا میں شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر سلسلہ چشتیہ نظامیہ سلمانیہ میں بیعت ہوئے، پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر راہ سلوک کی منازل طے کی۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی کو بڑا سراہتے، بڑی محبت شفقت سے ملتے اور خصوصی توجہ فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی نے اپنے وصال شریف سے کچھ عرصہ بیشتر حضرت پیر مہر علی شاہ چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اور سلسلہ قادریہ کی تمام اوراد وظائف اور اشغال کی اجازت دی اور خرقہ خلافت اور اجازت بیعت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ خواجہ شمس الدین سیالوی کے آخری خلیفہ ہیں۔ حضور خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ نے آپ کی تربیت بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، جس کی بدولت حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور باطن میں نکھار پیدا کیا۔ تاجدار ولایت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری رہنمائی میں جن بزرگوں نے راہ سلوک کی منزلیں طے کی اور روحانیت کے بلند مقام پر فائز ہوئے، حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ نے انہیں اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور اصلاح معاشرہ کا مشن سونپا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چند خلفاء حضرات کے اسماء گرامی حسب ذیل ہے: شہزادہ پیر سید غلام محی الدین چشتی گیلانی المعروف بابو جی، حضرت مولانا فقیر محمد کوٹ اٹل ضلع ڈیرہ غازی خان، حضرت حافظ غل فقیر محمد پشاوری، حضرت غلام محمد گولڑوی سابقہ شیخ جامعہ عباسیہ بہاولپور۔ حضرت ذیلکار حضرت پیر سید مہر علی شاہ چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اپنی والدہ ماجدہ کے رشتہ داروں میں حضرت سید چراغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے پاکستان کے شہر حسن ابدال میں انجام پائی۔ ان کے وطن مبارک سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک شہزادہ عطا فرمایا جن کا نام پیر سید غلام محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیار سے انہیں بابو کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا معاصرین میں بڑے بڑے بزرگوں اور علماء اکرام کے نام ہیں، ان میں سے چند ایک کے اسماء گرامی: حضرت دیوان غیاث الدین صاحب اجمیری، حضرت دیوان سید محمد صاحب پاک پتن شریف، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی، حضرت مولانا عبد الباری، حضرت خواجہ خواد اللہ بخش تونسوی، حضرت خواجہ محمد الدین سیالوی، حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی، امیر ملت سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری، حافظ سید جماعت علی شاہ لاسانی، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، حضرت خواجہ محمد قاسم، حضرت مخدوم صدر الدین، حضرت شاہ سلیمان استاد العلماء مولانا محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ برصغیر کی ایک معروف دینی روحانی ہستی ہیں۔ آپ کی سیرت، تعلیمات اور دینی خدمات پر متعدد کتابیں تحریر کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: مہر منیر پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی اور تحریک خلافت، حضرت پیر مہر علی شاہ اور رد قادنیت، سیرت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، فیضان پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تذکرہ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، المکتوب طیبات ملفوظات مہریہ۔ میرے محترم بھائیوں،
تاجدار ولایت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ طالب علمی ہی سے ریاضت و معجزات کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ گھر سے ماہانہ خرچ کے طور پر جو رقم ملتی اسے غریب طلبہ میں تقسیم فرما دیتے اور خود عموماً روزہ رکھتے یا فاقہ کرتے تھے، اور پھر شاید بھوک کے عالم میں طلبہ کا بچہ و کھانا تلاون فرما لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو دوستخواہ اور ریاضت مجاہدے کو دیکھ کر وہاں کے تمام طلبہ اور دیگر لوگوں کے دلوں میں آپ کی عقیدت محبت گھر کر گئی۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت، ریاضت اور مراقبہ کی بڑی کثرت فرماتے، ساری رات ذکر و اذکار اور یاد الہی میں گزار دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقرب خاص مولانا محبوب عالم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب یاد الہی میں رات جس پہلو پر بیٹھ جاتے، صبح صادق تک بے خودی کے عالم میں اسی پہلو پر بیٹھے رہتے اور ذرہ برابر حرکت نہ کرتے، حتیٰ کہ موسم سرما کی طویل اور برفانی راتیں بھی صرف ایک کمبل میں گزار دیتے۔ صبح کے وقت کمبل پر برف جمی ہوتی جسے اڑ کر جھاڑ دیتے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عشق الہی کی اس قدر حرارت وحدت گرمی ہوتی کہ تالاب کے جمے ہوئے پانی میں غسل فرماتے اور برف ہٹا ہٹا کر گوت لگا کرتے، اور عموماً عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ برادران اسلام، قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی مال و دولت کی حرص و لالچ سے بہت دور تھے، اور عقیدت مندوں کی طرف سے جو تحائف اور نذرانے وغیرہ آتے انہیں آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہ فرماتے۔ اسی طرح دوران سفر بعض اسٹیشنوں پر گاڑی رکنے کے دوران مریدوں کی طرف سے جو تحائف وغیرہ ملتے انہیں بھی اپنے پاس نہ رکھتے، اور کچھ اکٹھا ہوتا لنگر کا انتظام کرنے والا اپنے پاس رکھتا اور لنگر پر خرچ کرتا رہتا۔ عزیزان محترم، تاجدار گورڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے سفر میں مقام وادی حمرہ ڈاکو کے حملے کی پریشانی کے سبب مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئی۔ دوران سفر جب میں قافلے کی ایک طرف سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لائے ہیں اور اپنے حسن و باکمال سے مجھے نئی زندگی بخش رہے ہیں۔ میرے قریب تشریف لا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے بھی زیادہ لطیف دونوں پنڈلیوں کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا اور روتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے لگا۔ تاجدار گورڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس حسن و جمال باکمال کے متعلق میں کیا کہوں، میری زبان اس کیفیت کو بیان کرنے سے عاجز ہے، اور بوقت دیدار اس ذوق و مستی کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ عزیزان محترم، وادی حمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر پر انوار سے مشرف ہونے والے مذکورہ واقعے اور وقت دیدار طاری ہونے والی کیفیت کو یاد کر کے وادی حمرہ ہی میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گورڑی کے جذبات مچل گئے، دل کو بے قراری اور آنکھوں سے اشک باری ہونے لگی۔ تب آپ نے اپنا مشہور نعتیہ کلام اس کا اظہار ان الفاظ سے کیا، اج سک متراں دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سک متراں دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ آج دل بڑا اداس، جسم کی ہر لو بال بال میں شوق کی بہار، اور آنکھوں سے آنسو کیوں رواں ہیں، اس لیے کہ محبوب کی یاد نے ستایا ہے۔ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر حلیم کتھے تیری ثنا، کتھے مہر حلی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاحب حسن و جمال اور صاحب کمال ہے کہ مجھ جیسے حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ممکن ہی نہیں، بلکہ اس سے میری کوئی مناسبت نہیں۔ کہاں میں اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، ورنہ میری آنکھیں اس لائق کہاں، بس ان سے لگنے اور تکنے کی جسارت ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، تاجدار گورڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں ایک بہترین مدرس، مناظر اور پیر و مرشد تھے، وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم کو بھی سلامت اور وانی بخشی تھی۔ اپنی بے پناہ علمی روحانی مصروفیات اور مراقبہ مجاہدات کے باوجود فاتح قادریت اور پیر
مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف تالیف کے لیے بھی وقت نکالا۔ آپ کے رشحات قلم کے نتیجے میں جو کتابیں صفحہ کرتاس پر ابھری ان میں سے چند مشہور کتب: تحقیق الحق فی کلمۃ الحق، شمس الہدایہ فی اثبات حیات المسیح، سیف چشتیائی، فتوحات سمدیہ، تصفیہ ما بین سنی شیعہ، فتاوی مہرویہ، مرآت العرفان، حضرت پیر مہر علی شاہ کے منظوم نعتیہ کلام کا مجموعہ جسے استاد العلماء مفتی فیض احمد فیض صاحب مصنف مہر منیر نے مرتب فرمایا: الہ کرامت اللہ ما اہل بہ بغیر اللہ۔ حضرت ذوالفقار مرزا غلام قادیانی لعین نے 1891 میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تب قطب عالم حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ بقا میں مجاہدانہ کردار ادا کیا اور قادیانی دجال کا بھرپور تعقب فرمایا۔ مرزا غلام قادیانی لعین نے جب مسیح مدعود اور معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام بزرگان دین اور علماء کرام نے اس کے دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جس پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر اخبار ایام صلح میں مرزا ملعون نے ایک اشتہار دیا۔ اس میں مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہوئے لکھا کہ اس وقت آسمان کے نیچے کس کی مجال نہیں کہ میری برابری کا دم مارے۔ میں اعلانیہ اور کسی خوف کے بغیر کہتا ہوں کہ جو لوگ چشتی، قادری، نقش بندی اور سہروردی اور نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں، ذرا نہیں میرے سامنے تو لاؤ۔ میرے محترم بھائیو، فاتح قادریت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور 1899 میں شمس الہدایہ نام سے ایک کتاب تالیف فرمائی، جس میں قرآن و حدیث اور آثار صحابہ سے لیے گئے قطعی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے سیدنا عیسیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ بذات خود اپنے ہی جسم کے ساتھ آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے قبل بنفس نفیس زمین پر نزول فرمائیں گے۔ دیکھتے ہی یہ کتاب چھپ کر پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور اس کی ایک کاپی مرزا قادیانی لعین کو قادیانیت کے پتے پر بھی بھیج دی گئی۔ اس کتاب کے طرز استدلال نے مسلمان ہند میں ایک نئی روح پھونک دی۔ عزیزان محترم، 20 فروری 1900 کو حکیم نور الدین قادیانی لعین نے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کو ایک خط کے ذریعے 12 سوال لکھ بھیجے۔ فاتح قادیانی قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے ان سب سوالات کے مدلل اور تشفیع بخش جواب تحریر فرمائے اور بدلے میں حکیم نور الدین قادیانی نے صرف ایک سوال کیا: آپ حقیقت معجزہ کی تشریح کریں، مگر قادیانی حلقے آج تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ معزز سامعین، 20 جولائی 1900 کو مرزا غلام قادیانی نے ایک اشتہار عام کے ذریعے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کو عربی میں تفسیر قرآن لکھنے کا چیلنج دیا، جسے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے قبول کرتے ہوئے لاہور میں مناظرے کے لیے 25 اگست 1900 کی تاریخ مقرر فرمائی۔ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذریعہ ٹرین مناظرے سے ایک دن پہلے ہی لاہور پہنچ گئے، جبکہ قادیانی جماعت تمام تر کوششوں کے باوجود مرزا قادیانی کو لاہور لانے میں ناکام ہی رہی۔ پھر قادیانیوں کے ایک وفد نے حضرت قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ مرزا قادیانی کے ساتھ محالہ کریں، یعنی ایک اندھے اور ایک اپاہج شخص کے حق میں مرزا قادیانی دعا کرے اور اس طرح آپ بھی اندھے اور اپاہج کے حق میں دعا کریں، جس کی دعا سے اندھا اور اپاہج شفایاب ہو جائے، اس کو برحق مان لیا جائے۔ اس پر حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب سے کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوئے تو آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ تفسیر نویسی کے معاملے میں بھی حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھ میں قلم پکڑ کر تفسیر لکھنا تو عام سی بات ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود تفسیر قرآن لکھنے لگے، لیکن مرزا قادیانی محالہ کے لیے بھی پیش نہ ہوا اور اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ حضرات گرامی قدر، قادیانی جماعت کا جب آخری وفد مرزا قادیانی کے نہ آنے کی اطلاع لے کر آیا تو قادیانی حلقوں میں انتشار برپا ہو گیا، کئی قادیانی تائب ہو گئے اور بعض نے گوسہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ فاتح قادیانی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی کرامت اور آپ کی قیادت میں مسلمانوں کی الگار تھی کہ جس نے قادیانیت کو منہ پھیر دیا۔ بعد ازاں 27 اگست 1900 کو بادشاہی مسجد لاہور میں اہل اسلام کا عظیم و شان اجتماع منعقد ہوا، جس میں متعدد علماء کرام نے خطاب کیا اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اس عقیدے کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ذوالفقار اس واقعے کے تقریباً 4 ماہ بعد مرزا قادیانی نے اعجاز المسیح کے نام سے سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع کی اور اسے اپنی حقانیت کی آخری دلیل قرار دیا اور مولوی حسن امروہی کو موازہ دے کر قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب شمس الہدایہ کا جواب لکھوایا اور اس کا نام شمس
واضح رکھا۔ فاتح قادنیت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان دونوں کتابوں کے جواب میں سیف چشتیائی کے نام سے کتاب تحریر فرمائی۔ فتنہ قادنیت کی بیچ کی مشہوریت گر گئی۔ عزیزان محترم، بزرگان دین کے ارشادات و فرمودات آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے چند ایسے اقوال ہیں: دنیا اور حکمرانوں سے بے رغبتی اللہ والوں کا خاص وتیرہ ہے۔ درویشی مجاہدہ کا نام ہے۔ درویشوں کو شاہی دربار کی حاضری مناسب نہیں۔ مرید کہلانے کا مستحق وہی شخص ہے جو پیر کی ہدایت پر عمل پیرا ہو۔ پیر کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک کو آسمانی کتاب قرآن کریم کے مطابق ہدایت دے۔ جو شخص علم پڑھ کر تعلیم نہیں دیتا، اس کی مثال درخت بے ثمر کی سی ہے۔ انسان کو ہمیشہ خود کو باجمال رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ دشمنوں کے اظہار ثانی پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بے حساب اجر دے گا۔ سعادت اعلیٰ شرف ہے، اسے حقیر دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر علم دین اور تعلیم شرع تعلیمات نبوی کے ایسے راستے کا معلوم کرنا جس سے اپنے خالق عز و جل کی رضا حاصل کی جائے ناممکن ہے۔ بغیر علم کے انسان گویا مردہ ہے۔ باہم اخلاص اور محبت و الفت کا ہونا اہل اسلام کی اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ جب تک اپنے سر سے بزرگی کی بو نہ نکالو گے، بارگاہ بزرگ حقیقی میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے۔ بہت سے لوگ روحانی اعتبار سے محض اس لیے خالی اور خشک رہ جاتے ہیں کہ ہر وقت اپنے خودی اور فخر پر نظر رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، تاجدار گورڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ اور خطہ پوٹوہار کے ایک عظیم روحانی بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کی شمع فروزہ رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنی ساری زندگی اشاعت و اسلام اور دفاع اسلام میں گزاری۔ ماہ صفر مظفر میں پیر مہر علی شاہ صاحب کو زکام اور میادی بخار کا عارضہ ہوا۔ بیماری کی حالت میں آخری 3 روز یہ کیفیت رہی کہ بار بار دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے اور بارگاہ الہی میں اپنے معروضات پیش کرتے۔ زبان مبارک سے آخری لفظ اللہ ادا فرمایا اور بروز منگل 29 صفر مظفر 1356 11 مئی 1937 کو اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رحمۃ اللہ کا مزار پر انوار گولڑا شریف اسلام آباد میں مرکز انوار تجلیات مرجع خلائق اور تشنگان فیض کی علمی روحانی سیرابی کا باعث ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنے اولیاء کی محبت میں اضافہ فرما، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قبلہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ اور توفیق دے اور ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرما۔ ہمارے ظاہری باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ